ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور یہ جو دروس ہو رہے ہیں یہ ختم نبوت کے عنوان پہ ہو رہے ہیں۔ اس کائنات میں ہر چیز کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، خواہ اس کا تعلق نباتات کے ساتھ ہے، جمادات کے ساتھ ہے، حیوانات کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ جمادات، پتھر جن کے اندر شعور ہی نہیں ہے، بے شعور، ان چیزوں کو بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد آتے ہیں انی لعارف ہجرا یسلم علی قبل النبوہ، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو نبوت ملنے سے پہلے ہی مجھے سلام پیش کیا کرتے تھے۔ آپ جب مکے کے گلیوں سے گزرتے تو پتھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے۔ اس کے علماء نے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو عام پتھر کہ آپ فرماتے ہیں میں ان کو پہچانتا ہوں جو مجھے سلام پیش کیا کرتے تھے، یا اس کا مطلب ہے بعض علماء نے لکھا ہے حجر اسود کا، کہ ساری دنیا کو حکم ہے کہ وہ حجر اسود کو سلام پیش کرے، اور حجر اسود کو حکم ہے کہ وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے۔ اسی طرح مولانا رومی لکھتے ہیں کہ سنگ ہا در دست ابو لہب بود، گفت اے احمد اشعین زیست زو، کہ ابو لہب نے چند کنکر پتھر کے لیے اپنے ہاتھ میں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے نبی یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک تو یہ ہے کہ میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو چیز تیرے ہاتھ میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ یہ پتھر جن کے اندر شعور ہی نہیں ہے، جن کے اندر زبان ہی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ہر پتھر نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ یہ ہیں جمادات۔ اسی طرح نباتات ہیں، یہ جو درخت، یہ چیزیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یا بیت اللہ میں ایک کھجور کا تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، بیان کرنا، خطبہ دینا، صحابہ کو واعظ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نیا ممبر لے آئے، نئی چیز لے آئے، اور اس کھجور کے تنے کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن مسجد سے کسی رونے کی آواز آ رہی تھی، اور الفاظ یہ ہیں کہ آواز اس طرح کی تھی جس طرح 10 ماہ کی گابن اٹھنی کراہتی ہے، اس طرح کی رونے کی آواز تھی۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کس کے رونے کی آواز آ رہی ہے؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا تنا جو جس کو تم نے سائیڈ پہ رکھ دیا ہے وہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ خاموش ہو جا، انشاءاللہ تو جنت میں جائے گا اور ہرا ہوگا اور جنتی تیرا پھل کھائیں گے۔ اس کھجور کے تنے نے رونا چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا، اپنے سینے سے نہ لگاتا، تو قیامت تک میری جدائی میں کھجور کا تنا یوں ہی روتا رہتا۔
تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اسی طرح مولانا رومی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل ایک گو لے کے آ گیا، گو ہے، جانور ہے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر یہ گو تمہاری رسالت کی گواہی دے دے تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے سوال کیا، ماذا تعبد یا ذبو، اے گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس گو نے فصیح و بلیغ عربی زبان میں جواب دیا، الذی عرشہ فی السماء وسلطنتہ فی الارض، میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پہ ہے، جس کی سلطنت زمین پہ ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من انا یا ذبو، میں کون ہوں اے گو؟ اس گو نے جواب دیا، انت رسول رب العالمین انت خاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ یہ گو ہے۔ یہاں ایک عنوان اور بھی بات چلتی ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے اللہ جل شانہ معجزات بیان کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ، علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء علما۔ کسی نبی کے بارے میں اللہ کسی نبی کا معجزہ بیان کرتے ہیں کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، برس کا علاج کرتے تھے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات نہیں ہیں، معجزہ تو آپ کا اللہ کا قرآن ہے، وہ انبیاء کے کمال تھے، آپ کا یہ کمال نہیں ہے۔ ادھر تو وہ مردہ جو پہلے زندہ تھا مردہ ہو گیا، ان انبیاء نے ان کو اس مردے کو زندہ کر دیا۔ ادھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھیے کہ جن کے اندر شعور ہی نہیں ہے، جن کے اندر روح ہی نہیں ہے، جان ہی نہیں ہے، جو ہے ہی مردہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور آپ کا کمال ہے کہ آپ کی وجہ سے پتھروں کو اللہ نے زبان دے دی، جانوروں کو اللہ نے زبان دے دی، کھجور کے تنے کو اللہ نے زبان دے دی، وہ زندہ ہو گئے۔ اور وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں کھجور کا تنا رو رہا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ آ گیا ہے، کبھی ہم بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں روئے ہیں؟ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس دن مدینہ طیبہ میں صحابہ رو رہے ہیں، سیدنا بلال حبشی نے مکہ چھوڑ دیا، شام چلے گئے، سیدنا عمر فاروق حواس باختہ ہو گئے، کہا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ نہیں ہے میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ رہی ہیں، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ آج میرے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر یہ دنوں پہ گرتے تو دن رات ہو جاتے۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہی تھا، 12 ربیع الاول کا دن ہی تھا کہ جس دن صحابہ اکرام آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہے ہیں۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، خواہ اس کا تعلق جمادات کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق نباتات کے ساتھ ہے، خواہ اس کا تعلق حیوانات کے ساتھ ہے۔ ایک چڑیا آئی، اس نے آواز بولی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس چڑیا کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے تکلیف دی ہے؟ ایک صحابی نے کہا اس کے بچے اس کے گھونسلے سے میں نے اٹھائے ہیں۔ فرمایا جاؤ اس کے بچے واپس رکھ دو، یہ مجھے تمہاری شکایت لگا رہی ہے۔ گو کو زبان، چڑیا کو زبان، ایک اونٹ آیا یا گھوڑا آیا، اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالک کی شکایت لگائی کہ کام زیادہ لیتا ہے، چارہ مجھے کم ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو نباتات، جمادات، حیوانات ہیں۔ انسانوں میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو محبت، صحابہ کو پیار اتنا زیادہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، واعظ فرما رہے تھے، مجلس کے اندر کسی کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر کے بعد باہر نکلے تو ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، اس ریوڑ میں ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ عبداللہ تو یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تو آپ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی
تمہاری آواز میرے کان میں پڑی، میں نے کہا شاید مجھے کہا بیٹھ جاؤ، میں اس لیے یہیں بیٹھ گیا۔ اور کوئی پنجابی شاعر کوئی شاعر کہتا ہے اس لفظوں کو کہ درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول، فقیہ الامت ان کا لقب ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ کیسے آئے؟ ان کا بھی ایک لمبا واقعہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گاؤں سے گزرے تو وہاں کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ دودھ چاہیے، تو کہا کہ دودھ تو بکریوں کے تھنوں میں نہیں ہے، فارغ ہیں بکری ہیں۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری میرے پاس لے کے آؤ۔ بکری لے کے آئے گھر والے، آپ نے بسم اللہ پڑھی، تھن کو ہاتھ لگایا تو اس سے دودھ نکلنا شروع ہو گیا۔ گھر والوں نے برتن بھرے، سب نے پانی دودھ پیا، صحابہ نے دودھ پیا، تو دودھ ویسے کا ویسا باقی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ تو اس گھر کا ایک بچہ تھا جس کا نام تھا عبداللہ۔ کچھ دن کے بعد وہی بچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی، تم اللہ کے نبی ہو، وہ جو دم درود اس دن آپ نے کیا تھا وہ مجھے بھی بتاؤ وہ کیا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے وہ دم درود بتاؤں گا، یہیں بیٹھ جا، پہلے مجھ سے دین سیکھ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جس کو عربی میں صفہ کہا جاتا ہے، اس چبوترے کے اوپر بیٹھ کر صحابہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ ان صحابہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قد بہت چھوٹا تھا۔ کوفے کے لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کوئی آدمی دو جو ہمیں دین سکھائے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ ان کو دین سکھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ ٹھگنا چھوٹے سے قد والا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا قد نہ دیکھو، یہ میری امت کا فقیہ ہے۔ آپ نے اس کے لیے دعائیں کی اور باقاعدہ بغداد اور یہاں سے فقہ عبداللہ ابن مسعود کے نام سے برود سے کئی جلدوں میں کتابیں چھپتی ہیں۔ یہ ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود۔ اور صحابہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ یہ جو بچے اس مسجد میں دین سیکھ رہے ہیں یہ وہی اصحاب صفہ کی شاخ ہے کہ جو بچے دین سیکھ رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن مسعود اسی طرح ایک غزوے میں ایک عورت، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، خامند بھی، باپ بھی، سب شہید ہو گئے، بھاگی ہوئی جا رہی ہے، بھاگی ہوئی جا رہی ہے۔ صحابہ نے پوچھا تیرا خامند، تیرا بیٹا، تیرا باپ سب شہید ہو گئے، پھر بھی بھاگی ہوئی جا رہی ہے۔ وہ گئی اور اس نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی کہ اللہ کے نبی بھائی، باپ، خامند سب بیٹا شہید ہو گئے، مجھے کوئی غم نہیں، صرف آپ کا غم تھا، جب تمہارا چہرہ دیکھا سارے غم مجھے بھول گئے۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے پیار۔ تو اس کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ ایک عورت آتی ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا بچہ لے جاؤ، جنگ میں میرے جب تیر تمہاری طرف آئے میرا بچہ سامنے کر دینا، کل روز محشر میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میرا ایک بچہ تھا تیرے نبی کے لیے، وہ بھی میں نے قربان کر دیا ہے۔ کوئی عورت آتی ہے اپنے بال کہتی ہے اونٹ کی زرہ اس سے باندھ لو، اونٹ کی نکیل اس سے میرے سر کے بالوں سے باندھ لو۔ یہ ہے محبت، یہ ہے پیار صحابہ کو۔ اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے زیادہ محبوب، اس کی ساری اولاد ماں باپ سے سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ تو آج عنوان ہے ختم نبوت کا۔ ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدت یا محبت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عشق کا مسئلہ ہے۔ اور آپ حضرات کو تاریخ کا نہیں پتہ، لاہور مار روڈ پہ جتنی اس مسئلے کے لیے قربانیاں دیں اور کتنے مہینے قومی اسمبلی میں بحث ہوئی، یہ ساری کتابیں چھپ چکی ہیں۔ یہ ویسے ہی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر جب مسند خلافت پہ بیٹھے تو انہوں نے جہاد کیا منکرین ختم نبوت، مسیلمہ کذاب سے، منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ اسی وقت جہاد شروع ہو گیا ختم نبوت کے جو منکرین تھے۔ تو معلوم یہ ہوا ان کے خلاف جہاد کرنا، جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ سنت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا منکرین ختم نبوت۔ یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، یہ
ایک ممدی بیگم عورت کا عاشق تھا اور اس کے عشق میں شعر کہا کرتا تھا، ربا کوئی صورت بنا دے، کسی صورت میں وہ صورت دکھا دے۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی شاعرانہ کلام عاشق، شکل کا بد شکل کانا، کردار کا برا۔ اب ایک سوال ہے کہ انگریز نے اس سے ختم نبوت کا دعویٰ کروایا کیوں کہ میں نبی ہوں؟ مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد تو کچھ ہوگا نا، اس سے دعویٰ کروایا۔ مقصد یہ تھا انگریز کا، غلام احمد سے دعویٰ کروانے کا مقصد یہ تھا لوگوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں نبوت کی عظمت ختم کرنا، لوگوں کو یہ بتانا کہ نبی آئندہ ہوں جویں دا آئے، نبی آئندہ بد کردار ہوں جویں دا اے وے۔ لوگوں کے دلوں میں نبوت کی عظمت ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے دعویٰ کروایا۔ اب ایک اور مسئلہ آپ کو جاتے ہوئے 2-3 لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نبوت تو رحمت ہوتی ہے، جب یہ کہا جائے کہ نبوت ختم ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رحمت ختم کر دی۔ تو ختم نبوت کا معنی انقطاع نبوت نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے، ختم نبوت کا معنی یہ ہے تکمیل نبوت کے، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کے جتنے کمالات تھے وہ آپ پہ آ کر ختم ہو گئے ہیں۔ دیکھیے اخلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ کوئی آپ کو تھپڑ مارے تم بھی آگے سے تھپڑ مار دو، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق حسنہ کی دوسری قسم یہ ہے اخلاق کریمانہ، کہ کوئی تمہیں تھپڑ مارو جواب میں تم خاموش رہو، یہ ہے اخلاق کریمانہ۔ ایک ہے اخلاق عظیمانہ، کہ کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو تم اس کا ہاتھ پکڑ کے دباؤ اور کہو یار تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، یہ ہے اخلاق عظیمانہ۔ اللہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، اے میرے نبی میں نے تمہیں اخلاق عظیمانہ دے کے بھیجا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا وہ عثمان بن مظنون اس کو بلاؤ، جو بیت اللہ کا مجاور تھا اس کو بلاؤ۔ وہ کہے ڈر کے بھاگ گیا، آپ نے فرمایا جاؤ جہاں بھی آپ پکڑ کے لاؤ۔ اس کو پکڑ کے لائے، جب آ گیا تو آپ نے فرمایا یاد کر آج یہاں تو کھڑا ہے، کل وہاں میں کھڑا تھا، اور جہاں میں کھڑا ہوں کل تو یہاں کھڑا تھا۔ جب بیت اللہ مکہ سے آپ جانے لگے نا، عثمان کو کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے، تو اس نے 2 نفل نہیں پڑھنے دیے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت یاد کر کہ تو نے مجھے بیت اللہ کے اندر 2 نفل نہیں پڑھنے دیے، اور بیت اللہ کی چابیاں آپ نے اس کو دیں، فرمایا یہ چابیاں پکڑ قیامت تک تیرے خاندان کے پاس رہیں گی۔ یہ ہے اخلاق عظیمانہ، کہ اللہ نے اپنے نبی کو اخلاق کی اعلیٰ قسم دے کے بھیجا ہے۔ اور حسن و جمال ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے حسن و جمال بھی ختم کر دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے جمال۔ حسن کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو، کہ چہرہ بڑا سفید ہے جی ماشاءاللہ، اور جمال کہتے ہیں کہ آنکھ ایسی کہ اس جیسی آنکھ کسی کی نہیں، جس کو کہتے ہیں پرکشش چہرہ۔ زبان ایسی اس جیسی زبان کسی کی نہیں، ناک ایسا اس جیسا ناک کسی کا نہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی ناک سے نور نکلتا، زبان سے منہ سے بھی نور نکلتا، اور 2 پیشانی یہ جو جگہ ہوتی ہے اس سے بھی نور نکلے، اور آپ کی جو آنکھیں تھیں وہ اس میں سرخ رنگ کے ڈورے تھے۔ تو اتنا حسین و جمیل چہرہ کہ ایک پنجابی شاعر کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، رب محمد بنا قلم توڑ دیتا۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے آفاق کہا گردیدہ ہم مہر بتا گرزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم پر تو چیزیں دیگری۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں نے آدم کو دیکھا، موسیٰ کو دیکھا، حضرت یوسف کے حسن کا نظارہ کیا، جب آپ پیدا ہوئے تو کہنے لگا تو چیزیں دیگری، تو کوئی اور ہی چیز ہے۔ تو اللہ نے جو کمال تھے
وہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیے۔ حسن بھی ہے، آپ خاتم اخلاق بھی ہیں، خاتم حسن بھی ہیں، خاتم جمال بھی ہیں، خاتم علوم بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت علم الاولین والآخرین، اللہ نے اولین اور آخرین تمام انبیاء کے علوم مجھے دے رکھے ہیں۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نبی کو جو جو علم ملا وہ منبع فیض آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو علوم میرے پہ ختم۔ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، آپ حضرات ذرا توجہ سے سن لو، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں، ہمارا عقیدہ حضرت قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو کائنات کو وجود ملا ہے، لوح و قلم بنے ہیں، شمس و قمر بنے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے ہیں۔ اور آپ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ میں جنت بناتا، نہ میں جہنم بناتا، نہ میں آدم بناتا۔ لولا محمد، ہمارے ایک مولانا اسداللہ خان صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ کہتے ہیں مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد خدا تم ہو۔ کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو، ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو۔ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما تم ہو۔ لولا لما، یہ لولا لما کا مطلب سمجھتے ہو؟ حدیث قدسی ہے، وہی جو میں نے سنائی ہے، لولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنت ولا النار، اگر میں نے محمد کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ میں آدم بناتا، نہ میں جنت بناتا، نہ میں جہنم بناتا۔ یہی کہہ رہے تھے مجھے کیا علم، کہتے ہیں کہ زمانہ جانتا ہے صاحب لولا لما جو تم ہو، جہاں کی ابتدا تم ہو، جہاں کی انتہا تم ہو۔ اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا انا اول والآخر، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں۔ فرمایا انا اولہم فی الخلق، تخلیق کے اعتبار سے اللہ نے سب سے پہلے تخلیق میری کی ہے، وآخرہم فی البعث، اور بعثت کے اعتبار سے سب انبیاء کے بعد اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ انا اولہم فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں۔ اور دیکھیے ایک جگہ جلسہ ہوتا ہے، بہت بڑا جلسہ، جس میں خطاب ہوتا ہے میر شیعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے خطیب آتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، آخر میں اعلان ہوتا ہے۔ حضرات پہلے جو خطیب آتے ہیں تو اسٹیج سیکرٹری کہتا ہے فلاں آتے ہیں جی 5 منٹ کے لیے، فلاں آتے ہیں 10 منٹ کے لیے، فلاں آتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، اعلان کرتا ہے اتنے وقت کے لیے، اتنے وقت کے لیے۔ تو آخر میں اسٹیج سیکرٹری کہتا ہے حضرات جس کے لیے یہ محفل بنی، جس کے لیے یہ کمکمے جلائے گئے، جس کے لیے یہ کھانا بنایا گیا، جس کے لیے تم اکٹھے ہوئے، جس کا تمہیں انتظار تھا، جس کے لیے یہ مجمع بنا تھا، حضرات اب بغیر کسی تمہید کے ہم اعلان کرتا ہوں، اب امیر شیعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری آتے ہیں۔ پھر یہ اعلان نہیں کیا جاتا کہ شاہ صاحب 10 منٹ کے لیے یا 15 منٹ کے لیے یا گھنٹے کے لیے، نہیں، اب شاہ صاحب کی مرضی ہے، صبح چلیں 2 دن تقریر کرتے رہیں۔ اسی طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اعلان ہوا تو آپ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں ساری دنیا کے لیے اللہ کا نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آپ آئے، محفل آپ کے لیے بنی، اور قیامت تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری و ساری ہے۔ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، نبوت ختم نہیں ہوئی، اب بھی نبوت آپ کی جاری ساری ہے، اب بھی منبع فیض آپ ہیں، روز محشر بھی نبوت آپ کی جاری ساری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے روز محشر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من ینشق قبرہ یوم القیامہ، قیامت سے پہلے سب سے پہلے میری قبر شق ہوگی، میں اپنی قبر مبارک سے باہر آؤں گا۔ میرے ایک طرف ابو بکر ہوں گے، دوسرے طرف سیدنا عمر فاروق ہوں گے، پھر میدان محشر قائم ہوگا، ہر نبی پریشان ہوگا۔ آپ نے فرمایا سارے نبی آدم، موسیٰ، عیسیٰ سب اکٹھے ہو کر میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے انت رسول رب العالمین، انت خاتم النبیین، اشفع لنا الی ربک۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے اور مجھے کہیں گے انت رسول رب العالمین، انت خاتم النبیین، اشفع لنا الی ربک،
اللہ کے ہاں ہمارے لیے دستے سوال بلند کرو، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، دستے سوال بلند کرو۔ آپ فرماتے ہیں انا اول من یوزن لہو بسجود یوم القیامہ، میں ہوں جس کو قیامت کے دن سب سے پہلے سجدے کی اجازت ملے گی، پھر مجھے دیکھ کر دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جبین سجدے میں لے کے جائیں گے۔ اس دن بھی اللہ کے نبی کی نبوت جاری ساری ہوگی، اس دن بھی آپ خاتم النبیین ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت۔ تو ابھی انا اول والآخر، اسی طرح غصہ نہیں کرنا، حدیث ہے، حدیث قدسی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ قاری طیب صاحب نے لکھی ہے، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔ جو جیسے آتا ہے کتاب وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ، یہ ہمارے عقیدے ہیں، یہ نہ سمجھو ہم نور کے بھی قائل ہیں، بشر کے بھی قائل ہیں۔ دیکھیے ذرا توجہ کرنا، دو لفظوں میں بات سمجھاتا چلا جاؤں، عقیدے کی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا، کہ اے میرے نبی اعلان کر دو تم بشر ہو، ان کو کہہ دو میں بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن میں آتا ہے۔ بعض لوگ آئے، انہوں نے ام المومنین سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پوچھے، تو اعمال بتائے، تو ایک کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، ایک کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کوئی اور کہا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن لی۔ آپ نے فرمایا میری بات سنو، جو میں تمہیں کہتا ہوں تم وہ کرو، جو میں کرتا ہوں تم وہ نہیں کر سکتے۔ پھر آپ نے فرمایا توجہ سے، ایکم مثلی، ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ کو آپ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے؟ واللہ یطعمنی ویسقین، اللہ مجھے پلاتے ہیں، اللہ مجھے کھلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر میں نہ کھاؤں نہ پیوں میرے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ میں تو کھاتا پیتا اس لیے ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت بن جائے۔ دیکھیے ایک ہے میری انگلی، ایک ہے آپ کی انگلی، مکھی بیٹھتی ہے اشارہ کرے مکھی پھر بیٹھ جائے گی۔ ایک ہے آپ کی انگلی، انگلی کا اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، چاند کے۔ ایک ہے ہمارا تھوک، لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت، جراثیم پھیلتے ہیں، اپنے تھوک سے ہی ہر کوئی نفرت کرتا ہے۔ ایک ہے آپ کا لاب دہن، کہ یہی لاب دہن علی کی آنکھ پہ لگا تو آنکھ ٹھیک ہوگی، صدیق کی ایڑی پہ لگا زہر ختم ہو گیا۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ پانی دیا، آپ نے اس پانی میں لاب دہن پھینکا، فرمایا جاؤ آب زمزم میں پھینک دو۔ صحابہ نے کہا پی نہ لوں، فرمایا تم تو میرا چھوڑا ہوا پیتے رہتے ہو، میرا دل یہ ہے کہ آب زمزم میں پھینک دو، قیامت تک میرا چھوڑا ہوا پانی میری امت پیتی رہے۔ اب آب زمزم لے آؤ، 2-4 مہینے 2 سال رکھو، اس لاب دہن کی برکت ہے، نہ رنگ بدلے، نہ خوشبو بدلے، نہ ذائقہ بدلے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت ابو ہریرہ نے دعوت دی چند آدمیوں کی، اللہ کے نبی مجمع لے کے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، یہ کیا بنا؟ میں نے تو چند بلائے تھے، یہ مجمع آ گیا۔ وہاں ماں نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا اور روٹیاں اللہ کے نبی کے سامنے رکھ دو۔ 400 کا مجمع، سب کھانا بھی کھا گئے، روٹیاں بھی کھا گئے۔ جب چلے گئے سرکار، مجمع بھی چلا گیا، چیک کیا کھانا ویسے کا ویسا باقی، روٹیاں ویسی کی ویسی باقی۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے، آپ کا یہ کہنا بجا ہے۔ اب خلا میں لوگ جاتے ہیں، خلا میں خلائی لباس، خلائی شٹل پہن کے، خلائی لباس پہن کے جاتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے یہی جسم، یہی لباس، سدرۃ المنتہا رات کے کچھ حصے میں آ کر حصے میں واپس بھی آ گئے۔ تو اس کا مطلب آپ کا یہ کہنا کہ ایکم مثلی، تم میں کون ہے جو میری مثل ہو سکتا ہے، آپ کا یہ کہنا بجا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ آپ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، ساری دنیا مل جائے، انبیاء مل جائیں، آپ کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ حضرت آدم سے پہلے شروع ہوئی،
حضرت آدم سے پہلے شروع ہوئی، نبوت کا ظہور ہوا جب آپ کی پیدائش ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی اس دن نبوت کا ظہور ہوا ہے۔ نبی پہلے بھی تھے، نبی اب بھی آپ کی نبوت جاری و ساری ہے، نبوت ختم نہیں ہوئی، اور قیامت تک آپ کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ اس مقصد کے لیے آپ حضرات بھائی 7 ستمبر کو یہاں ریلی ہوگی مدینہ چوک سے تو ختم نبوت تک، آپ سب حضرات اس میں حصہ لیں، اور اس کے بعد 28 کو گجرانوالہ میں عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہوگی، آپ حضرات بھی اس میں ضرور شرکت کرنا۔ یہ ختم نبوت کا اہم مسئلہ ہے، ہم قربانیاں دیں گے، ہم جذبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ ختم نبوت پہ حملہ نہیں ہوگا، ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے یہ محفوظ رہے گا کیا، اور اس کی حفاظت ہوتی رہی، کوئی بھی اس کے اوپر کوئی جرت نہیں کرے گا اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے قابرین نے، بڑے بڑی لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں اس مقصد کے لیے قربانی دی ہے، اسی مقصد کے لیے یہ مجمع ہے، اسی مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔